گیا تھا خیبر پختون، اللہ اکبر، دیر کے علاقے میں گیا تو مجھے وہ عالم بھی ملا، کہا کہ میرے دادا جی نے اس خان کو کہا تھا کہ تم حرام خور ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ میں نے پچھلے سال میں یہ گیا تھا خیبر پختون، اللہ اکبر، دیر کے علاقے میں گیا تو مجھے وہ عالم بھی ملا، کہا کہ میرے دادا جی نے اس خان کو کہا تھا کہ تم حرام خور ہو، تم زناکار ہو، تم بدکار ہو۔ دادا جی میرا عالم تھا، کہا اس مولوی کو پکڑ کر کے لاؤ۔ فرمایا کہ اس کو ظالموں نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے ہاتھ پاؤں اس کے باندھے، منہ کھینچے، زبان نکال کر کے چھری سے اس کو کاٹ دیا۔ وہ مولوی مجھے خود ملا، وہ مولوی مجھے خود ملا، کہنے لگے میرے دادا جی تھی، میں لوگوں سے سنتا تھا لیکن چونکہ میں پروگرام میں گیا تو وہ مجھے ملا خود۔ آج وہ جس کی زبان کاٹی گئی اس کی نسل چل رہی ہے، لیکن جس بدبخت نے ان کی زبان کاٹی اللہ نے اس کی نسل کو تباہ کر دیا۔ سب کو سبحان اللہ، اللہ نے اس کی نسل کو تباہ کر دیا۔ کیا آسمان نے بھی یہ منظر بھی دیکھا، اور خیبر پختون کے پہاڑوں نے بھی یہ منظر دیکھا؟ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے خضدار میں بھی ایک آدمی تھا کہ جو ظالم قسم کا خضدار کی حکومت اس کی تھی، اور جو آدمی جب نکاح کرے تو نکاح کی پہلی رات وہ دلہن اس کے حوالے کریں گے، دولہے کے حوالے نہیں کریں گے، دلہن کے حوالے کریں گے، دلہن کو اس بادشاہ کے حوالے کریں گے۔ قانون اور نظام بنایا، جہاں اللہ کی حکمتوں کو کوئی چھوڑتا ہے تو خدا اس کو اس طرح اندھا بناتا۔ وہ ادھر ایک عالم دین کی اس کی زبان کو کاٹ رہا، اللہ نے اس کی نسل کو تباہ کر دیا۔ ادھر ہمارا بلوچ صاحب خضدار میں، ہم نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، ہم نے دیکھا کہ خضدار میں جس کی بھی نکاح ہو جائے اس کی بیوی پہلی رات کو دولہے کے حوالے نہیں کریں گے، دلہن کو اس بادشاہ کے حوالے کریں گے۔ چلتے چلتے چند دنوں کے بعد اس کی اپنی بہن کا نکاح تھا، اس کی اپنی بہن کا نکاح تھا۔ کہنے لگے کہ بھائی جان کیا قانون بنا ہے، میرا بھی تو نکاح ہو رہا ہے۔ کہنے لگے میں کسی بہن کو ماں کو نہیں جانتا، تیری عزت کو بھی لوٹوں گا۔ بلوچ تو اس طرح کرے گا نا، ہے یہ آپ کے سردار اور یہ آپ کے یہ خوانین اور یہ چودھری اور یہ بے دین، ان کا حال یہی ہے۔ بہن نے جا کر کے کہا کہ میرا نکاح ہے۔ او بھائی بدبخت، تو معصوم قسم کی خواتین کی عزت کو لوٹ رہا ہے، میں بھی اس قانون کے تحت آ جاؤں گی؟ کہنے لگے جی آپ بھی اس قانون، آپ بچیں گے نہیں۔ بہن نے جا کر کے کچھ لوگوں سے کہا کہ اللہ کے لیے، میرا بھائی تو سردار بنا ہوا، بلوچستان کا تو سردار ہوتا ہے، میرا بھائی وہ خواتین کی عزت لوٹ رہا ہے جس کا بھی نکاح ہوتا ہے، لیکن اب میری باری۔ اللہ کے بندوں، اس درندے کو کوئی تم لوگوں میں نہیں ہے کہ اس درندے کو قتل کرے، اس کو جہنم میں پہنچا دے، لعنت ہو اس قسم کے بھائی پہ۔ تو کچھ خدا کے بندے اٹھے اور انہوں نے جا کر کے اللہ کا بھلا کرے کس طرح اس کے قلعے میں پہنچ گئے۔ اس کے دائیں بائیں اس کے گن مین ہوتے تھے، دائیں بائیں ان کے گارڈ ہوتے تھے، اور کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ہمت کر کے کسی طرح جا کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور ایک آدمی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ کسی بیوہ خاتون سے نکاح کرتا ہے، بیوہ جب تک خوبصورت ہے، کام چلاتے چلاتے پھر وہ بیوہ کی پیشانی میں جب جھریاں آ جاتی اس طرح ہو جاتی، اس میں جب جھریاں آ جاتی ہے، چہرہ اس کا سکڑ جاتا ہے، رخسار اس کے سکڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس پر مور تپریجدہ لور تواخرہ۔ اس کی سابق شوہر سے، اس کی سابق شوہر سے کوئی بیٹی ہے، کہتے اس مور دا ایکسپائر شو، دیکھیں نا یہ ایکسپائر ہو گئی، اب لور واخلہ۔ وہ سابق شوہر سے، میری لور تو نہیں ہے، اس کی ہے، اور یہ سابق کسی شوہر کی ہے، میری لور تو نہیں ہے، میری بیٹی تو نہیں ہے۔ اب مور والا سلسلہ چونکہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، لہذا اب خور نہیں، لور تواخلہ۔ اب لور کو پکڑ لیا، اس کی بیٹی کو۔ اللہ کے نبی نے یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ او بغیرت، او بدبخت قسم کا انسان، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ، یہ آپ کی ستیلی بیٹی ہے، ستیلی بیٹی کی عزت آپ لوٹ رہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت
وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اور شرم کرو یہ تمہاری سوتیلی بیٹیاں ہیں ان بیویوں سے کہ جس بیوی کی ماں کے ساتھ اس بیوی کے ساتھ آپ نے ہم بستری کی ہے، اب اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہم بستری کر رہا ہے. حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، جن عورتوں کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہے ان کا مزہ تم نے لیا ہے. وہ آپ کی بیٹی نہیں، سابقہ کسی شوہر کی اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ آپ ہم بستری نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ ہم بستری نہیں کر سکتے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ. ہاں اگر کسی عورت کے ساتھ آپ نکاح کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، سابقہ کسی شوہر سے اس کی بیٹی ہے، اب اس کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا، رخصتی نہیں ہوئی. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. ہاں اگر اس کی ماں کے ساتھ آپ نے ہم بستری نہیں کی، رخصتی نہیں ہوئی ہے، سابقہ کسی شوہر سے اس کی ماں کو آپ نے طلاق دے دی، نکاح ہو گیا طلاق دے دیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر یہ ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن ماں سے بھی آپ نے الگ مزہ لے لیا اور یہ ہے کہ اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بے غیرت، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، خدا کی کروڑوں تجھ پہ لعنتیں ہیں. کہنے لگے یہ ملا کون ہوتا ہے، یہ یحییٰ یہ کون ہوتا ہے؟ پکڑ لو. اور یحییٰ کا معنی زندہ. بولو سب کو سبحان اللہ. یحییٰ جب زندہ تھا تب بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے. تو زندہ تھا تب بھی مردہ تھا، کتے کا بچہ مرنے کے بعد تو ویسے ہی مردہ ہے. یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیتے ہوئے بھی وہ زندہ ہے، جانے کے بعد بھی زندہ ہے. دیندار آدمی جب جی رہا ہوتا ہے تب بھی زندہ ہے اور جانے کے بعد بھی زندہ ہے. آج میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، ایسے بزرگوں کو، پیران پیر عبد القادر جیلانی ہے، ابو بکر ہے، عمر عثمان علی ہے اور ابراہیم ادہم ہے. سبحان اللہ، آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا. بعض لوگوں کے سامنے ان بزرگوں کے نام لے لو، اگر پریشانی ہے چہرے ان کے کھلنا شروع ہو جاتے، چہرے کھل جاتے ان کے. اور بعد ایسے منحوس شرابی بے غیرت بے شرم اس دنیا سے گزرے ہیں. آپ کے ہاں ہو گیا کہ بہت بڑا بادشاہ تھا، بہت بڑا مردار دنیا کا بے غیرت تھا، اس کا نام لیتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے. ایمان پہ ایک تاریکی سی چھا جاتی ہے، دل پہ ایک تاریکی سی چھا جاتی ہے کہ یا اللہ کس منحوس کا نام انہوں نے لیا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ لا تبیعوا القینات. یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. حضرت یحییٰ کا خون جب زمین پہ پڑا اور وہ زمین ایسے جوش مار رہا تھا، زمین فریاد کر رہی تھی کہ نہیں ہے کوئی خدا کا بندہ جو اس بے غیرت کو، اس کو جہنم میں پہنچائے جس نے اللہ کے نبی کو ناحق شہید کر دیا. چند نوجوان اٹھے اور ان نوجوانوں نے اس خنزیر کو جس نے نبی کا خون بہایا تھا، نبی کا خون قربان جاؤں، نبی کا خون قربان جاؤں میرے ماں باپ. وہ زمین کی خوش قسمتی ہے کہ جس پر نبی کا خون، لیکن وہ زمین نگل نہیں رہی تھی نبی کے خون کو. زمین غصے میں تھی کہ کوئی غیرت مند نہیں ہے تم لوگوں میں. تو چند نوجوان اٹھے، جا کر اس خنزیر کو جہنم میں جب پہنچا دیا تو زمین کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا. آہستہ آہستہ نبی کے خون کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. سب کو سبحان اللہ. یہ عبداللہ بن ابی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس کی 300 لونڈیاں تھی، 300 لونڈیاں کرایہ پر چلاتے تھے، کرایہ. سردار ہے، معزز آدمی ہے. انا للہ و انا الیہ. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا بے غیرت ہوتا ہم اس کو کہتے ہیں معزز ہے. سب سے بڑا بے غیرت، بے دین، چور، ڈاکو، قاتل، رشوت خور کہتے دگاٹ سڑے لے کنا وڈو مانوا بابا. یہ وڈو مانوا کا مطلب وڈا بے حیا ہے. اور اس خنزیر نے جو رنڈیوں کو اور اس طرح لونڈیوں سے اب یہ کہ اپنا خرچہ چلا رہا تھا، قرآن میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. 18واں پارہ سورہ نور کے اندر ایسا بے حیا جو نبی کو، ابو بکر، عمر، عثمان کو بھی کہتے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ ذلیل لوگ ہیں. اللہ 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 اللہ. ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ ذلیل ہے. 1.25 لاکھ صحابہ ذلیل ہے. اور کتے کا بچہ جس کی کمائی اور جس کا یہ کہ گزارا وہ رنڈیوں کے اس پر ہے وہ ٹھیک ہے.